नाजरीन कराम, जैसा कि पहली वीडियो में अर्ज हुआ कि यहूदी हजरात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ अपनी निस्बत को बरकरार करने को माया फ़ख्र करार दिया करते थे। इसकी दो वजूहात जिक्र हुई हैं। पहली वजह यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम को खुदा की तरफ से मुंतखब कौम करार दिया गया है, और दूसरी वजह यह है कि इनको अर्ज़ मुक़द्दस यानी नील से फ़ुरात तक का वादा दिया गया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यह वादा दिया गया कि इनकी नस्ल फरावान होगी और उनको अर्ज़ मुक़द्दस का वारिस करार दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी जनाब सारा बांझपन का शिकार थीं, जिसकी वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कनीज़ हाजर से शादी की कि जिसका समरा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शक्ल में ज़ाहिर हुआ। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की विलादत के 14 साल बाद हज़रत सारा ने हज़रत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्म दिया कि जिसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इसमें ग्रामी इब्राहम से इब्राहीम यानी कौमों का बाप पड़ गया। तौरात में तमाम तर दास्तान हज़रत इसहाक की औलाद के गिर्द घूमती है, जबकि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद का जिक्र बहुत ही महदूद है। किताब पैदाइश 17वें बाब में जिक्र हुआ कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल बहुत ज़्यादा होगी। इनकी नस्ल में से 12 सरदार होंगे और एक अजीमुशान उम्मत वजूद में आएगी। एक मकाम पर जिक्र हुआ कि 13 बरस की उम्र में इनका खतना किया गया। एक जगह पर आया है कि इनकी माँ ने इनकी शादी एक मिस्री लड़की से की और वो लोग सरजमीन फ़ारान में ही सकूनत पजीर हुए। तौरात के मुताबिक हाजर और जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए पानी का चश्मा बेर शब नामी मकाम पर फूटा था कि जो जनूबी फ़लस्तीन और शुमाले सहराए सीना में वाक़या है, जबकि इस्लामी रिवायात के मुताबिक वो चश्मा जमजम था जो फ़ारान में फूटा था, जो मक्का के नज़दीक एक पहाड़ी पर वाक़या है, और आज तक ये चश्मा मोइज़ा आमेज़ अंदाज से जारी और सारी है। तौरात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मक्के की तरफ सफ़र का कोई जिक्र नहीं मिलता, जबकि कुरान और इस्लामी रिवायात के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कम अज़ कम 2 मरतबा मक्के का सफ़र इख्तियार किया है। पहली मरतबा तब जब जनाब हाजर माँ बनी तो जनाब सारा उस वक्त बांझपन का शिकार थी, तो उनको जनाब हाजर से हसद हुआ, जिसकी वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजर और शीर खार हज़रत इस्माईल को मक्का की सरजमीन पर छोड़ आए। और दूसरा सफ़र ज़ाहिरन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम का है कि जब उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाना काबा की बुनियाद रखी। तौरात के मुताबिक खुदा ने अपना अहद नस्ल इब्राहीम में हज़रत इसहाक के ज़रिए से बरकरार किया है, लिहाजा अर्ज़ मऊद यानी नील से फ़ुरात बनी इसराइल का हक़ है, जबकि कुरान के मुताबिक अहद इलाही कोई मादी अहद नहीं है बल्कि अहद मानवी यानी अहद इमामत है कि जो नस्ल इब्राहीम में जारी रहेगा और ज़ालिमीन इससे महरूम रहेंगे। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नस्ल इब्राहीम में से हैं और साहिब अहद इलाही हैं। तौरात और इस्लामी रिवायात का एक और इख्तलाफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़बीहे के मौजू में आश्कार होता है। तौरात के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मामूर किया गया कि वो हज़रत इसहाक को कुर्बानी के लिए कुर्बान गाह ले जाएं। जब इसहाक ने पूछा कि कुर्बानी कहाँ है, तो जवाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा अपनी मर्ज़ी से एक दुम्बा भेजेगा कि जिसकी हम कुर्बानी करेंगे। यानी पहले से ही मालूम था कि असल कुर्बानी एक दुम्बे की है और कोई आजमाइश और इम्तिहान दरपेश नहीं है। जबकि इस्लामी रिवायात और अक्सर उलमा के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने फ़र्जंद दिलबंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का हुक्म दिया गया, जबकि कम उलमा इस बात पर कायल हैं कि ज़बीहा हज़रत इसहाक हैं। लिहाजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सदा पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने लब्बैक की निदा बुलंद की। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस कड़ी आजमाइश को तकमील करने ही लगे थे कि खुदा ने इनके ईसार और खुलूस को कबूल फरमाते हुए एक दुम्बे को भेज दिया, और आज तक तमाम मुसलमान इस याद में ईद उल अज़हा के मौके पर बतौर सुन्नत इब्राहीमी जानवर ज़िबा करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दोनों फर्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और छोटे बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के जो हज़रत इस्माईल की विलादत के 14 साल बाद पैदा हुए, इस्लामी रिवायात के मुताबिक ये दोनों हस्तियाँ अल्लाह की तरफ से मनसब नबूवत पर फाइज हुईं।
موجودہ کتاب تورات 5 کتابوں کا مجموعہ ہے کہ ہر کتاب کو سفر کہا جاتا ہے۔ پہلی کتاب سفر پیدائش، دوسری سفر خروج، تیسری سفر اخبار، چوتھی سفر گنتی اور آخری کتاب سفر استثناء ہے۔ تورات دراصل بنی اسرائیل کی تفصیلی سرگزشت اور تاریخ ہے۔ تورات کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عیسو یعنی زیادہ بالوں والا اور دوسرے کا نام یعقوب یعنی تعقیب کرنے والا تھا۔ جناب اسحاق علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے تو ان کی بینائی ختم ہو گئی اور وہ چاہتے تھے کہ وہ خدا کی عطا کردہ برکت اپنے بڑے بیٹے عیسو کو منتقل کر دیں، لیکن یعقوب کی ماں یہ چاہتی تھی کہ یہ برکت اس کے بیٹے یعقوب کو ملے۔ اس لیے ایک دن جب عیسو کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا اور جناب اسحاق جو نابینا تھے انہوں نے خدا کی برکت دینے کے لیے عیسو کو بلایا، تو یعقوب کی ماں نے بھیڑ کی کھال یعقوب کے بازو پر باندھ دی اور باپ کے سامنے بٹھا دیا تاکہ وہ یعقوب کو عیسو سمجھ کر برکت عطا کر دیں، اور ایسا ہی ہوا کہ وہ برکت جناب یعقوب کو عطا ہو گئی۔ لہٰذا جب عیسو واپس آیا اور اسے معلوم ہوا کہ اس کی سوتیلی ماں نے دھوکے اور چالاکی سے برکت یعقوب کو دلوا دی ہے تو وہ شدید غضبناک ہو گیا۔ اب جناب اسحاق نے کہا کہ یعقوب کو دی گئی برکت اب واپس نہیں ہو سکتی، لہٰذا عیسو کی دلجوئی کی خاطر اس کو بھی برکت عطا کر دی۔ یعقوب کا لقب اسرائیل تھا۔ اب اسرائیل کا ترجمہ بعض اوقات خدا پر غالب ہوا کیا جاتا ہے، جو کہ غلط ترجمہ ہے۔ اس کا صحیح ترجمہ پہلوان پر غالب ہونا ہے۔ تورات کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے نعوذ باللہ اللہ سے کشتی لڑی اور خدا کو شکست دے دی۔ اب یہودی حضرات تورات میں لکھی اس بات کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ یعقوب نے خدا سے نہیں بلکہ ایک فرشتے کے ساتھ کشتی لڑی اور اس پر غالب آ گئے۔ یعقوب کے 12 بیٹے تھے کہ جن کے نام تورات میں اس طرح ذکر ہوئے ہیں: لاوی، یساکار، یہودا، بنیامین، یوسف، شمعون، زبولون، جاد، اشیر، نفتالی، دان اور روبن ہیں۔ ہر بیٹے کی نسل سے الگ الگ قبیلہ تشکیل ہوا جو کہ بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوا۔ بنی اسرائیل کنعان میں قحط سالی کی وجہ سے مصر گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی درخواست پر مصر کو ہی اپنا وطن قرار دیا، یہاں تک کہ فرعون برسر اقتدار آیا اور اس نے انبیاء کی اولاد کو غلام بنا لیا، کہ جس کے بعد بنی اسرائیل نے خدا سے ایک منجی یعنی نجات دینے والے کا تقاضا کیا اور خدا نے ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ قرآن میں سورہ یوسف اور تورات میں سفر پیدائش کے اواخر میں بیان ہونے والی بنی اسرائیل کی داستان میں بہت زیادہ شباہت اور اشتراکات پائے جاتے ہیں، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ قرآن کریم تمام انبیاء کو ہر طرح کے گناہ، پلیدگی اور دھوکہ دہی سے معصوم سمجھتا ہے اور ان کو خدا کا مطیع، صالح اور منتخب قرار دیتا ہے۔ بنی اسرائیل جناب یوسف علیہ السلام کی دعوت پر مصر آباد ہو گئے اور دن بدن ترقی کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک فرعون جس کا نام رامسس تھا یہ برسر اقتدار آ بیٹھا۔ اس نے نئے تمدن کو ایجاد کرنے کے لیے بڑی بڑی عمارتوں کو بنانا شروع کیا، جس کے لیے بنی اسرائیل کو غلامی کا طوق پہنایا اور شکنجے دینے شروع کر دیے۔ بنی اسرائیل نے انہی حالات سے تنگ آ کر منجی کی درخواست کی تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا۔ تورات کی کتاب سفر خروج اور قرآن میں بیان ہونے والی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی داستان میں چند چھوٹی باتوں کے علاوہ اکثر حصہ مشترک اور ایک دوسرے کے ساتھ شباہت رکھتا ہے۔ ایک کاہن نے فرعون کو بتایا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ تمہارے اقتدار کا تختہ الٹ دے گا، جس کے بعد فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کا ہر پیدا ہونے والا بچہ قتل کر دیا جائے۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو جناب موسیٰ کو ان کی ماں نے ایک صندوق میں ڈال کر دریائے نیل کے حوالے کر دیا، جو کہ تیرتا ہوا فرعون کے محل کے پاس جا پہنچا۔
تورات کے مطابق فرعون کی بیٹی نے جناب موسیٰ کو منہ بولا بیٹا بنایا اور اپنی سرپرستی میں رکھا، جبکہ قرآن کے مطابق فرعون کی بیوی نے موسیٰ کی تربیت کا ذمہ لیا۔ تورات کے مطابق جب جناب موسیٰ جوان ہوئے تو ایک بنی اسرائیلی شخص کے دفاع میں ایک قبطی کو قتل کر دیا، جس کی وجہ سے مدین نامی علاقے میں جانے پر مجبور ہو گئے، اور وہاں انہوں نے شعیب کی بیٹی سے شادی کی اور جرشون یعنی مسافر نامی بیٹے کی ولادت جناب موسیٰ علیہ السلام کے ہاں ہوئی۔ جناب موسیٰ صحرائے حورین یعنی صحرائے سینا میں ایک پودے کے ذریعے سے خدا سے ہم کلام ہوئے اور رسالت پر مابعوث ہو گئے۔ جناب موسیٰ کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ اپنے بھائی ہارون کے ہمراہ فرعون کے پاس جائیں اور بنی اسرائیل کو آزاد کرائیں، جبکہ قرآن کے مطابق بنی اسرائیل کی آزادی کے ساتھ ساتھ خود فرعون کو ایمان کی دعوت دینا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا حصہ تھی۔ تورات کے مطابق خدا نے حضرت موسیٰ کو ید بیضا یعنی روشن ہاتھ اور ہارون کو اژدہا بن جانے والا عصا بطور معجزہ عطا کیا، جبکہ قرآن کے مطابق یہ دونوں معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے اور کئی معجزے دکھائے۔ فرعون ہر معجزے کے بعد بنی اسرائیل کو جانے کی اجازت دیتا، لیکن بعد میں پشیمان ہو کر اجازت کو باطل کر دیتا اور جانے سے روک لیتا۔ اب آخری معجزہ کہ جس میں تمام قبطی اور حتیٰ فرعون کا پہلا بیٹا بھی مر گیا، اس کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل کو جانے کی اجازت دے دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل پڑے، بحر احمر عبور کیا اور صحرائے سینا میں داخل ہو گئے، جبکہ قرآن میں ملتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے، نہ کہ فرعون کی اجازت سے۔ قرآن کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے قریب پہنچے تو اپنا عصا پانی پر مارا، جس کی وجہ سے دریا شق ہو گیا، جبکہ تورات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہمراہ صحرائے سینا میں داخل ہوئے۔ بنی اسرائیل یہ تمام معجزات دیکھنے کے بعد بھی خدا کی نافرمانی کرتے رہے، لہٰذا 40 سال خدا نے ان کو صحرا کے اندر سرگردان کر دیا، لیکن خدا من و سلوہ بھی ان کو عطا کرتا رہا۔ صحرائے سینا میں آنے کے 3 مہینے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ سینا پر خدا سے کلام کرنے کے لیے تشریف لے گئے، جہاں ان کو 2 لوح عطا کی گئیں جن میں 10 فرامین تحریر تھے، جبکہ قرآن کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الواح عطا کی گئیں، اور الواح کا معنی کم از کم 3 لوح ہوتا ہے۔ اب وہ 10 تحریریں تورات کے مطابق یہ تھیں: پہلی، میرے سوا کسی کو خدا مت بنانا، بت کو سجدہ مت کرنا، خدا کا نام باطل مت لینا، ہفتے کے دن کا احترام کرنا، ماں باپ کا احترام کرنا، قتل نہ کرنا، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا، ہمسائے کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، ہمسائے کے مال اور ناموس میں لالچ نہ کرنا۔ یہودی ہمسائے سے مراد ہم نوع یعنی تمام انسان مراد لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ کی، انشاءاللہ ایک جدید قسط کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔